قال الله تبارك وتعالى في شان بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته حق نبی صلی اللہ علیہ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی اللہ السلام علیکم بڑی بنو تو میں امید کرنا ساتھ کو میں رہندی وا اس ٹائم میں اپنے رہنے لاگے موجود ہاں تھوڑی دیر پہلے میں ایک ویڈیو بنائی سی کہ راجا کلیم صاحب نے گھر ایک محفل سی میں جو آج وہ ویڈیو بنایا نالے پہ پر دسنا کہ محفل کی جس تے گزارش کر چلا سبسکرائب کرو کمنٹ باکس میں بیک کرو سی ہماری ویڈیو کی لیکن ہے کہ میں سارے ایک فیملی نے سارے ماموں نے ایک چھام کی مسجد بنوائے رہے لیکن ہے کہ کچھ پینا بھرا ہماری ماشاء اللہ بہت زیادہ سپورٹ کی میں انہوں شکریہ ادا کرنا تے باقی جتنے پینا بھرا تکڑے میں انہیں گزارش کرنا کہ ہمارے اور سپورٹ کرو کہ مجھے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے تے باقی ہے کہ سارے پینا بھرا اللہ تعالیٰ دینا قبول کرن تے چنگا پیسہ ہمیشہ چنگی جگہ لگنا لیکن ماڑی جگہ کدے چنگا پیسہ نہیں لگنا ماڑا سے پتا ماڑا ہی ہونا تے باقی ہے کہ اج میں کوئی ہمارے دوست انگلینڈ انہوں نے پیسے بھیجے میں بہت شکریہ ادا کرنا پہلے کچھ ہمیں دوستوں بھیجے تے میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا میں انشاءاللہ بہت جلد چھم جاساں اتھے سریے نے ضرورت ہوئی میں سریہ کی دساں اگر بجری ضرورت ہوئی بجری کی دساں تے میں ویڈیو بنا سا سو پینا پڑا کہ میں ضرور دساں لیکن ہے کہ گزارش دوبارہ کرنا کہ مسجد اس لازمی ہمارے سپورٹ کرو لازمی رابطہ کرو کہ ہمارے کو خود اتنے زیادہ پیسے ہونے تو میں سو پینا پڑا کہ گزارش نہ سا کرنا میں خود بھی اپنے اور ساری فیملی جتنی ہماری اپنی فیملی ہے انہوں نے طرف بھی ماشاء اللہ میں کافی پیسے دینے جتنے ریدانے علاقے نے بندے میں تھوڑے سب بندے پیسے دینے لیکن ہے کہ اج ہماری ضرورت نہیں پوری ہو سکی کہ سریا چاہیے نہ اتنے بجری چاہیے نہ سیمنٹ چاہیے نہ شیٹرنگ نے پیسے لیکن انہوں نے ریکویسٹ کی میں سو پینا پڑا کیا کرنا تو سو پینا پڑا ہماری فیملی ہو تو امید کرنا کہ ہمارے پینا پڑا لازمی ہماری سپورٹ کرتا ہوں تک راجا کلیم صاحب نے کار محفل سی اس نے ویڈیو تک وتسبحوه بكرة وأصيلا ماشاء اللہ کیا بات ہے إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله اللہ سبحان اللہ يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم نہ خوشی اچھی اے دل نہ ملال اچھا ہے نہ خوشی اچھی اے دل نہ ملال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ وسن جمیع خصالہ بسم صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ گناہوں سے لاکھ برا سہی
کا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلالولاد کمالہ کشفت تو جا بجمالہ حسنت جمیع مثالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع صاحبان عز و شرف، علماء ذیشان، امام صاحبان، علاقے کی جملہ مقتدر باعث ہستیت و تشریف فرمائے. خدا آپ کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے اور صاحب خانہ کی نیت اس عمل کو اپنے پاک دربار میں قبول و منظور فرمائے. آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر جمیع عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے، اور رحمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ رحمت نہ وقت کی قید اس کے آگے آڑے آئے، نہ موسم اس کے آگے آڑے آئے، نہ صبح کے اجالے نہ رات کے اندھیرے. اگر وہ رحمت جو اجالے میں ہو اندھیرے میں نہ ہو پھر وہ تو رحمت نہ ہوئی نا. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کو، ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنی جوانی کی کمائی بھی پیش کرتا ہے، اور رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو بیٹا تڑپتا ہے اور روتا ہے تو ماں بھی تڑپ جاتی ہے، اور رات کے اندھیرے میں دوڑ کے اپنے بچے کے لیے دودھ کا بندوبست کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا وقت کے دام میں وسعت نہیں ہے بے شک، لیکن کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ وقت کے دام میں وسعت کا معنی کیا ہے. ہم تو خالی اس کو 11 بجے یا 11:30 بجے یا 12:30 یا 1 بجے تک لیتے ہیں، لیکن خالق کائنات بھی بتا رہے اپنے محبوب کی زبانی کہ اپنی امت کو بتا دو کہ قیامت اور تیری اس امت کے درمیان وقت تھوڑا ہے. قیامت آنے والی ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، تیاری کر لو. اور کونین کے والی نے آقا دو سلسلے نے اپنی انگلیاں ایسے اٹھا کے، ہمارے ہاتھ کہاں، ہم گناہگاروں کے ہماری انگلیاں کہاں، اور سرکار کے موزانہ ہاتھ اور انگلیوں کی شان کہاں. بتانا مقصد یہ کہ سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھایا، دونوں انگلیاں ایسے اٹھا کے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے سنگیوں، میرے ساتھیوں، غلاموں، دیکھ لو جیسے 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں ایسے ہی میری نبوت اور قیامت جڑی ہوئی ہے. اس لیے تیاری کر لو. اور حالت کی آج ہماری تیاری کی کہ ہمیں جب ولیمہ ہوتا ہے تو 1 ہفتہ 10 دن پہلے ہم تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حال کا نام بھی پوچھتے ہیں، حال کا وقت بھی پوچھتے ہیں، حال کی ٹائمنگ بھی پوچھتے ہیں، حال کا طریقہ کار بھی پوچھتے ہیں، وہاں پہ کھانے کا مینو بھی پوچھتے ہیں، وہاں پہ کیا کیا طریقہ کار میں بٹھایا جاتا ہے، کرسیاں لوہے کی ہیں، آرام دہ ہیں یا کس قسم کی ہے، وہاں کی نشست کیسی ہے، وہاں کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، وہاں کا پانی کیا منرل واٹر میں دیا جاتا ہے یا عام کنویں کا پانی پیش کیا جاتا ہے. کوئی بندہ مومن تو کس جھگڑے میں پڑا ہوا ہے، کس مسئلے میں پھنس گیا ہے. تو اگر آگ جڑیال یا کوٹلی یا کسی بھی شہر میں جائے تو حال کا بھی پتہ رکھتا ہے کہ وہاں پہ کھانا اچھا ہے، مجھے جانا چاہیے، وہاں کا مینو اچھا ہے، مجھے جانا چاہیے، وہاں کا کوک بہت اچھے کھانے پیش کرتا ہے، مجھے جانا چاہیے. اور جنت کی وہ خوبصورت جو رب العالمین نے اپنے محبوب نبی کے وسیلے سے جو ضیافت تیرے لیے تیار رکھی ہے، تو اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتا؟ کہ جس کے کھانے کی لذت کا عالم یہ ہے، جس کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ خوشبو اگر بندہ ایک دفعہ لگا لے تو ساری کائنات خوشبو ہو جائے. وہاں کی حور اگر اس دنیا کو دیکھ لے تو اس کے چہرے کی خوبصورت روشنی اور نور کا عالم یہ ہو جائے کہ سورج اور چاند بھی اس کی روشنی کے آگے ماند پڑ جائیں. اے میرے محبوب بندے تو اس کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ اور ہم دوا کے پابند، اور دوا کے بھی پابند خالی علماء کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے پابند ہے کہ علماء نے اپنی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ رولا نہ ہوئی جائے، دیر نہ ہوئی جائے. ٹیم رضان ہے، ٹیم رضان ہے نا وکڑے کی کالی ہونی جڑا کہ مسیدی جمعے دن نہیں جانا. وہ کہتا ہے جی مولوی صاحب نے وقت پہ اذان کیوں نہیں دی؟ آج مولوی صاحب نے اتنی دیر کیوں کی؟ آج علامہ صاحب تھے کہاں؟ وہ اندر بیٹھے ہوئے، تھوڑا آگے ایک بچے نے اذان دی. یہ اعتراض ہمارا ہوتا ہے. ہر ایک بندہ، ہماری عادت یہ بن گئی ہے ہمارے ہر ایک دوسرے بندے کو
جنت کی خوشخبری تو سناتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ضرور ہیں، لیکن خود نہ جنت کی تیاری کرتے ہیں نہ جہنم سے ڈرتے ہیں۔ ہماری عادت بن گئی ہے، ہمارا طریقہ بن گیا کہ اختلاف آسان ہے، اعتراض آسان ہے، وہی آسان ہے۔ آج ہم اس نئے مکان کے اندر بیٹھے ہیں، یہ بھی نامکمل ہے، یہ بھی نامکمل ہے، چھت تو پڑ گیا، دیواریں ہوں لیکن ابھی دروازے نہیں لگے، ابھی اس کا فرش نہیں ہوا، ابھی اس کا پلستر نہیں ہوا، ابھی اس کی بہت ساری تزئین آزائش رہتی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے گھر والوں نے کیا کیا سکیمیں سوچ رکھی ہے، اور رب کی بارگاہ سے انہیں عطا بھی خدا کرے گا، دولت بھی دے گا، رہنے کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا، لیکن اس دائمی گھر کی تیاری کوئی نہیں کرتا کہ جہاں پہ داخلہ ہو جائے تو واپس بندہ نہیں سکتا۔ وہ ایسا مقام ہے، اور جہاں سرکار دو جہاں کی حوض کوثر کی برکتوں کا معاملہ ہے نا، واضح حدیث ہے کہ جو مرتبہ حوض کوثر سے جام کوثر نوش فرما لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ اعتراض کرنے والا یہاں بھی اعتراض کرتا ہے، وہ پھر پیاس ہی لگے تو جنت جانے کا فائدہ، جنت کی نعمتوں کا فائدہ۔ اوے بندے تو سوچ تو صحیح نا، سرکار نے فرمایا پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہ لگنا اور بات ہے، طلب سے کوئی چیز تڑپ کے مانگنا اور بات ہے۔ مانا یہ ہے کہ پیاس نہیں لگے گی، کبھی اس کو یہ پیاس کی وجہ سے بے تکلیف نہیں ہوگی، لیکن طلب ہوگی، بار بار پیے گا، اپنی تسکین کے لیے بار بار پیے گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جمیع عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہاں میں ایک حدیث پاک پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، اور دوبارہ آپ کی سماعتوں کو تکلیف دوں گا۔ سرکار دو جہاں کا دو قبروں سے گزر ہوا، مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہیں، سرکار دو قبروں سے گزرے، اور جو ہی گزرے تو سرکار نے ارشاد فرمایا دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں گل عقیدے پر کرنا ہونا ہے، سمجھنے والے سمجھ جائیں، نہیں سمجھنے والے بے شک نہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ ہم آگے چلیں گے۔ سرکار قبروں کے اوپر سے گزرے، قبر اوپر سے مراد پاس سے گزرے، قبروں کے پاس سے گزرے، قبروں سے گزرے نا۔ مسلم شریف کی روایت عبداللہ بن عباس راوی کے سرکار نے ارشاد فرمایا دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار کھڑے ہو کے بتا رہے، سرکار کہاں ہے؟ قبر کے اوپر ہیں، قبر کے اوپر ہیں، اور وہاں سے ارشاد فرما رہے دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار نے پھر ارشاد فرما دیا کہ اے میرے غلاموں سنو، ان کو کوئی عذاب ہو رہا ہے کہ یہ اپنے کپڑوں کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا۔ یہ جو آج ہمارے جوانوں کی عادت ہے کہ کسی بھی جگہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑوں کی پاکی کا خیال نہیں رکھتے، سوچو کتنا بڑا اس کا ہے۔ یہ صغیرہ گناہ، لیکن اگر لگاتار کرو تو صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ اور صغیرہ میں فرق کیا ہے کہ جو صغیرہ گناہ جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، اس کے اوپر اگر دوام کرو، لگاتار کرتے جاؤ تو عمل زیادہ کرنے کی وجہ سے وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا کون ہے؟ دوسرے کے چغلی کھایا کرتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ سرکار نے اپنے غلام کو حکم دیا اے میرے غلام جا نا، یہ سامنے جو تجھے درخت نظر آ رہا ہے، چونکہ تو جس نے ہو سن بار بوٹے درخت، جا سامنے درخت ہے ہرا بھرا، اس کی ٹہنی توڑ کے لا۔ ٹہنی توڑ کے لائی گئی، بڑی ساری ٹہنی لائی گئی، اس کے سارے ادن کا شاخ اخنے ٹالا اخنے سارے منے ٹالا اخنے نا لائی گئی۔ سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک قبر پہ ایک ٹکڑا گاڑ دیا، دوسری پہ دوسرا گاڑ دیا، اور ارشاد فرمایا جب تک یہ ہری بھری رہیں گی تب تک ان کی قبر میں انہیں عذاب نہیں ہوگا، ان کے عذاب میں خدا تخفیف فرما دے۔ یہاں چند ایک سوالات ہیں جو ہر بندے کی ذہن میں آتے ہیں، اور اہل سنت کے اوپر تو اعتراض یہی کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نبی رحمت کی علم کی باتیں کرنے والے مجھے اتنا تو بتا دو نا، تو دیوار کے پیچھے کی بات کرتا ہے، سرکار تو چلتے زمین کے اوپر ہے قبر، اور قبر کی حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، قبر کی اندر کی خبریں دے رہے ہیں۔ اور سرکار نے یہاں 3 زمانوں کا ذکر بتا دیا، ایک تو بتا دیا کہ حال میں اس کو عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، ماضی بھی بتا دیا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے بدن کو اور کپڑوں کو پاک نہیں رکھتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور سرکار نے مستقبل کی خبر بھی دے دی کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے وہاں ٹہنیاں گاڑ کے بتا دیا کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی تب تک رب کی تسبیح کریں گی، رب کا ذکر کرتی رہیں گی، اور ان کے ذکر کی وجہ سے قبر والوں کو خدا عذاب سے تخفیف فرماتا رہے گا۔ یہ چند ایک سوال جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو گل یہی ہے کہ سرکار اوپر سے گزرے، اندر کی خبر دے رہے ہیں، دوسرا ایصال ثواب ہے، تیسرا یہ بات ہے کہ سرکار رب کی رحمت ہے، اور رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جہاں سے گزرے وہاں عذاب ہو۔ رب کے محبوب نبی نے بتا دیا کہ میری ذات کے اوپر اعتراض کرنے والے سن، اگر مدینے کے مضافات میں 2 قبروں کے اوپر سے گزروں، جہاں اوپر سے گزرنے کے سبب سے مجھے اطلاع ہو جائے کہ نیچے عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، میں نے ان کے عذاب میں تخفیف کروا دی۔ تو اے بندہ مومن سوچنا
जब कब्र में तशरीफ लाऊंगा तब तुझे कब अकेला छोड़ूंगा, तब तो तुझे मैं फायदा ही फायदा दूंगा ना। जो नबी ऊपर से गुजरे तो कब्र के अंदर फायदा दे दे, कब्र वाले को अजाब में तखफीफ करवा दे, कब्र वाले के अजाब में कमी करवा दे, कब्र वाले के लिए फायदा मंद बन जाए, कब्र वाले के लिए मुश्किल कुशा बन जाए। वो नबी जब कब्र में आएगा और कब्र में जब दीदार देगा तो तब मोमिन को ये फायदा जरूर होगा, जन्नत के दरवाजे भी खुल जाएंगे, गुंबद खजरा की हवा भी आना शुरू हो जाएगी। फिर बात है हमारे समझने की, हमारे अकीदे की, हम समझते क्या है और महसूस क्या करते। हम सादा आदमी बैठे, सारे हम सादा लोग हैं ना, सारे ज़राअत पेशा हैं। हम भी बचपन में लिखा करते थे, जब स्कूल में बारी आती है जी पेशा क्या है, हम कहते, वो कहते तो उस्ताद के लिखो जी ज़राअत। ये अल्लाह गली के 6वीं थोड़ी पता है सौ के ज़राअत के होना, पेशा जमींदारी, पेशा उनमें सुनी ज़हना की भी तकलीफ दे सा, समात की पहले तकलीफ देना, सामने बूटे थे खुद इसने कोई नहीं। बड़ी अजीब बात मैं सोच रहा था कि यार सुल्ला दरख्त से टहनी तोड़ना आसान है, तो आप इस सवाल का जवाब देना, दरख्त से टहनी हाथ से तोड़ना आसान है या जाके फूल गुलाब का तोड़ना आसान है? जी मैं मुश्किल सवाल तो नहीं ना किया, आसान जा सवाल है। फूल तोड़ के लाना आसान है, ये दरख्त की टहनी तोड़ के हाथों से तोड़ के, काटनी नहीं है, तोड़नी है, लफ्ज़ से तोड़ना है, वहां पे तोड़ के लाओ, तोड़ी गई, काटी नहीं गई, तोड़ के लाई गई। यार सुल्ला ये आप क्या कर रहे हैं, उम्मत को किस मुशक्कत में डाल रहे हैं? एतराज करने वाला पहले एतराज कर रहा है, आप बजाय फूल लाने के, फूल मंगवाने के, फूल की पत्ती लगाने के, फूल की पत्ती गिराने के दरख्त क्यों तोड़वा रहे हैं? क्योंकि दरख्त की सिफत ये है, दरख्त की शाख को जब तोड़ा जाता है तो एक अरसे लंबे तक नजर आती है कि यहाँ से दरख्त की शाख टूटी हुई है। उधर तवज्जो करो ना जरा, मैं टेक्निकल पॉइंट से समझा। दरख्त की बजाय अगर फूल तोड़ो, फूल एक तोड़ो या 10 तोड़ो, तोड़ने वाला तोड़ के चला जाता है, खबर भी नहीं होती कि फूल तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया। यह गल थी कि नहीं थी? अपना ही करें, हमें मुशाहिदा करे, तजर्बा करे। फूल गुलाब ना भाई, जरा मर्जी में तोड़ो ना, ऊपर फूल चाहो तो खबर नहीं होनी देखने वाले की कि भाई एक फूल तोड़िया, 2 तोड़े, 10 तोड़े या कितने तोड़े, ये कहाँ गया, किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा। लेकिन दरख्त की सिफत ये है, दरख्त की ये खासियत ये है, अभी ये सामने आपको दरख्त नजर आ रहे हैं, इनकी जो टहनियां काटी गई थी अभी तक हरी नहीं हुई। हर बंदा जब पूछता है, मेहमान में पूछता है जी ये दरख्त किया का प्याले, हर बंदा आना जनाब अगे गर्मी चीज में टहनियां आई जा सन तो छां हुई जा सन। यह गल थी नहीं थी, थकी गए हो राती 12:30 में दिल्ली पहुंचे हैं, हाय 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 थके ने राजधानी आ लिया तुम। अच्छा मैं जरा बद्दा ना जरा मैं बद्दा ना लग कह दसा ना तुम साह भी नहीं पीना मैं जरा मेरे चुप ढीला बैठा ना, वजह ये कि मैं बैठ कमर की तकलीफ नहीं भाई, तू बैठ बद्दा ना, ड्राइविंग भी आपको करना है, वो बैठा हमारा साह घोटिया ना, और नहीं तो ढीला मैंने सब बोलना कि मैं राजधानी वाली आवाज ना बुझने, ठीक है ना। वजह ये कि मैं जोर लाना तो बैठ घुमड़ी और कोठा लाना, वजह ये डबल ट्रिपल डॉक्टर बंदा क्या करो, डॉक्टर भी ये जी होने चलो मुंह नहीं बंद कर रहे हैं, इन्होंने पेट डाटा करो फिर बनी रखो, क्या जो शिकायत है थोड़ी ज्यादा खाने तो मैं कितने सम दरख्त की टहनी पे था मैं। अब आम बंदा अगर गांव का भी है, अनपढ़ खातून भी है, उससे कोई पूछता है अम्मा जी इस दरख्त को क्या हुआ, अम्मा कहती है आंधी था, आंधी आई, तूफान आया था, आंधी के सबब से दरख्त टूट गया, टहनी टूट गई, इस वजह से निशान नजर आता है। या सुल्ला आपने दरख्त क्यों तोड़वाया? तो मुझ जैसे नाकारा बंदा ये समझता है कि सरकार बताना चाहते फूल तोड़ा जाता तब भी साले सवाब होता, फूल रखा जाता तब भी साले सवाब होता, लेकिन फूल तोड़ने के सबब से किसी को पता न चलता कि फूल कब तोड़ा गया और कहां से तोड़ा गया। जो जो बंदा वहां से गुजरता पूछता ये दरख्त की टहनी कहां गई, तो हर बंदा बताता कौनैन का नबी आया था, नबियों का इमाम आया था, तोड़वा के तहाँ लगा के गया था कि देखने वाले को भी पता चल जाए कि टहनी तोड़ी जाती है, कब्र पे लगाई जाती है, तो इस साले सवाब हो जाता है, ताकि हर बंदे को पता चले, वहां जो मौजूद है उसको भी खबर हो जाए, जो मौजूद नहीं है उसको भी पता चल जाए कि ये कहीं इस वजह से नहीं टूटी कि यहाँ आंधी आई थी, इस वजह से नहीं टूटी कि कोई और तूफान आया था, नबियों का इमाम आया था, बताने आया था कि जहां से नबी गुजर जाता है वहां से अजाब में तखफीफ जब होती है तो नबी के हाथों की लगाई हुई टहनी भी साले सवाब का काम करना शुरू हो जाता है। इसीलिए सरकार ने बता दिया, और कोई सबब नहीं था दरख्त तोड़ने का। दरख्त तोड़ना आसान नहीं है, दरख्त तोड़ना मुश्किल है, टहनी से फूल तोड़ना आसान है। वो फुकाहा ने इसे लिया है और सरकार का मुबारक फरमान है,
جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہر چیز جب تر رہتی ہے، چاہے گھاس ہے، چاہے پھول ہے، چاہے پتی ہے، چاہے درخت ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سرکار نے سلے گاڑ دیا، اس کو بتایا جب تک تر رہیں گی رب کا ذکر کرتی رہیں گی، جب تک رب کا ذکر ہوتا رہے گا ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ او ملا مجھے اتنا تو بتا، اگر درخت یہ کہ ٹہنی بے جان اللہ اللہ کرے اور اس کی برکت سے رب عذاب میں کمی کر دیتا ہے، تو جو بیٹا جو بیٹی ماں باپ کے اصالِ ثواب کے لیے پاک کلام پڑھتا رہے گا، ان کے پڑھنے کے سبب سے قبر والے کی عزت کا عالم کیا ہوگا؟ یقیناً وہ تو قبول ہوگی۔ اگر ٹہنی کا تہنی کی تسبیح پڑھنا قبول ہے، ٹہنی کے اللہ اکبر پڑھنا قبول ہے، اس لیے فقہا نے یہاں اس کے اوپر اصول مقرر فرمایا ہے کہ قبرستان کی نہ لکڑی کاٹی جائے گی، قبرستان کا نہ ہرا گھاس کاٹا جائے گا۔ اس کے اوپر یہ مکروہ ہے کاٹنا، قبرستان میں سے ہرا گھاس اور ہرا درخت کاٹنا منع ہے، مکروہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بندے کیا کرتے ہیں، سویرے گیٹ کھول کے بکریاں بھی اندر، گائیں بھی اندر، چلو شامی چلی کی انسان نہ یہ ظلم نہ کرو۔ اور ایسے ایک اور گل پاؤنے تو جو تھی نہیں کوئی نہیں خیروں میں کڑی تکی ہمارے کو تھے 8-10 منٹ، ہمارے کو 8-10 12 منٹ ہے۔ بڑی ایک اور مزدار گل ہے، سبحان اللہ میں کہتا ہوں، بڑی مزدار گل کیا آئی تھی، آنے جی قبر کو نشان نہیں ہونا چاہیے، قبریں ہموار ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ قبر۔ مجھے بتاؤ سرکار جب چلے تھے تو قبر تھی تو سرکار نے بتایا نا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ نہیں گل سمجھ آئی؟ وہ قبر وہاں تھی نا، کوئی تو نشان ہوا ہوگا، کوئی تو مٹی کا ڈھیر ایسے بنا ہوا ہوگا نا، کوئی وہاں کتبہ بے شک نہیں لگا تھا۔ سرکار دو جہاں کا علم اپنی جگہ، لیکن ظاہری خد و خال بتا رہے تھے کہ یہاں قبریں ہیں، اس لیے تو صحابی نے نہیں پوچھا کہ سرکار نظر نہیں آتا قبر کہاں ہے، قبریں تھی تو صحابی نے دیکھا قبریں ہیں، قبریں ہوں تو وہاں سے نبی گزرتا ہے، قبریں ہوں تو نبی پھر عذاب میں تخفیف کروا لیتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ قبر کی نشانی نہیں ہونی چاہیے، قبر کے خد و خال نہیں ہونے چاہیے، قبر کو مٹی کے ساتھ مٹی ملا برابر کر دینا چاہیے نا، مٹی تھی قبر تھی تبھی تو سرکار گزرے، اور سرکار گزرے تو سرکار نے ارشاد فرمایا قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ورنہ یہ فرماتے ہیں زمین والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار بھی بتانا چاہتے اپنے جو گزر جائیں نا ان کی قبر اس حال میں ضرور رکھا کرو کہ تم گزرو یا تمہارا دوست گزرے یا تمہارا پیشوا گزرے یا تیری مسجد کا امام گزرے، جب گزرے نا نیچے کی خبر بے شک نہ دے، ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے سارے ثواب تو کرے تاکہ سنت بن جائے۔ سرکار کا عمل سنت بنتا ہے، سنت دین کے خوبصورت حصے کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے، سرکار کی خوبصورت ادا کا نام ہے، اور سرکار نے ایصال ثواب کر کے بتا دیا کہ اس کے اوپر اعتراض کرنے والوں اعتراض نہ کرو، دعا ہر جگہ سے پہنچتی ہے، اپنا کرے تب بھی دعا پہنچتی ہے، بیگانہ کرے تب بھی دعا پہنچتی ہے۔ اس لیے ایصال ثواب، اور سرکار دو جہاں کے پاس حضرت سعد تشریف لائے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ، کیا عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اخنا سے چھوڑیا نا تا سے ہی کٹا پہ نہیں۔ آج ہمارا چیف جسٹس بھی یہ کہتا ہے کہ جناب اس نے یوں نہیں تو وہ تھا، وہ نہیں تو یہ تھا، یہاں نہیں تو وہاں تھا، وہاں نہیں تو یہاں تھا۔ یہاں وہاں والی کڑی گل ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے خلاف شکایت لگ گئی تو جو تھی نا کوئی نہیں، یہ گلا میں بجھا کرو۔ حضرت خالد بن ولید کے خلاف شکایت لگ گئی، لگی بھی کہاں؟ سیدنا صدیق اکبر کے دربار میں، سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہیں، سیدنا عثمان بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں، حسنین کریمین بیٹھے ہیں، ستہ سچ بات کر رہا ہوں، عشرہ مبشرہ بیٹھے ہیں، بدری صحابہ بیٹھے ہیں۔ شکایت لگ گئی، کیا شکایت ہے؟ خالد کسی کو وقت نہیں دیتا کلمہ پڑھنے کا، سر اتار رہا ہے۔ وہ کس کا کلمہ پڑھنے کا انتظار ہے؟ اب جو مرتد جن نے نبی کے دین کا انکار کر دیا ہے، وہ کل تو نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے، کل تو لا الہ الا محمد پڑھ رہے تھے، کل تو نبی کی طریقے پہ نمازیں پڑھ رہے تھے، آج وہ دشمن رسول کیسے ہو گئے؟ تو سب نے بتا دیا، مکے والوں نے بھی، مدینے والوں نے بھی، امیر المومنین نے بتا دیا کہ خالد کے خلاف اس لیے بھیجا ہے کہ نبی کے امتی تو تھے، اب مسیلمہ کذاب کو نبی ماننا شروع کر دیا ہے، اس لیے ان کا گردن کاٹی جا رہی ہے۔ بلایا گیا خالد بن ولید کو، خالد آ کے جواب دو، تیرے خلاف یہ شکایت ہے کہ تو مومنین کی گردنیں مار رہا ہے، تو کلمہ گو مسلمانوں کی گردنیں مار رہا ہے، تو نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کی گردنیں اتار رہا، ان کو موقع نہیں دے رہا۔ خالد بن ولید نے کوئی لمبی کہانی نہیں سنائی، لمبا قصہ نہیں سنایا، لمبی روایت نہیں سنائی۔ خالد بن ولید نے خالی اتنا ارشاد فرمایا، یا امیر المومنین، میں اگلے سے گفتگو کرتا ہوں نا، جب وہ کہتا ہے تمہارا نبی
کیا کہتا ہے؟ تمہارا نبی خالد تمہارا نبی تو میری تلوار اٹھ جاتی ہے اس کی میں گردن اڑا دیتا ہوں. سب نے پوچھا خالد تمہارا نبی کہنے میں غلطی کیا ہے؟ آگے خالد بن ارشاد فرمایا دل کی تختی پہ لکھ گئی عبارت جاؤ کہ خالد بن ولید ارشاد فرمایا یا امیر المومنین اگر نبی کا غلام ہوتا نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا مومن ہوتا لا الہ الا محمد پہ اس کا کامل یقین ہوتا سرکار کو رب کا آخری نبی سمجھتا ہوتا اس کے پر ایمان کامل ہوتا تو یہ نہ کہتا تمہارا نبی کہتا ہمارا نبی. اس لیے گردنیں کاٹ رہا ہوں جو اتنا فرق کرے ہمارا اور تمہارا میں خالد کی تلوار اس کی گردن جدا کر دیتی ہے. ہمارے جج صاحب فرماتے ہیں ہمارے جہاں عدلیہ فرماتی ہے کہ نہیں یہ چونکہ یہ تھا چونکہ وہ تھا اس لیے فلاں کی اجازت دی جائے. اب یہاں بڑی سونی بات میں آپ کے سماعتوں کی نظر کروں اپنے سنے حافظ سے روڈ بانے ہو سب لیکن اے مسکینہ کی تسا خالی اپنے برداشت تراویہ نے مارے کرنے ہو کچھ تراویہ نے پیچھے پڑھنی ہے اگر تراویہ سے نہ پڑھنی ہے انہیں پیچھے تو ایک حافظ ہی تم سیدھی نہ رہنے دیو تو سارے کی کات ہو رہا نا میں کافر سے منافق یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کافر کو اجازت ہے تبلیغ کی بالکل اجازت ہے ہندو کو اجازت ہے عیسائی کو اجازت ہے سکھ کو اجازت ہے عیسائی کو اجازت ہے یہودی کو اجازت بالکل دین اجازت دیتا ہے. سرکار نے کہا ٹھیک ہے ہر مذہب کی آزادی ہے لیکن ہر مذہب کی آزادی ہے مرتد کو آزادی نہیں ہے. کس کو آزادی نہیں ہے؟ کس کو؟ اچھا ایک اور ان سوال میں سنی سماعت پیش کرا جب سرکار کا وصال ہوا تھا مسیلمہ کذاب کے پاس جو بندے تھے ساڑھے کو زیادہ سرکار نے قریبی سے نہیں گل سمجھ آئی گزارش کر سکے مسلمان کذاب کی وضاحت کر دے ہے کون سی بعد بندے نہیں پتا مسلمان کذاب ہے کون سی. اب میں آپ کو اتنا عرض کرتا چلوں مسیلمہ کذاب کے پاس جو گئے تھے نا بندے پہلے میں اس کی بات بتا دوں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں ان میں سے زیادہ تر صحابہ تھے لیکن یہ میں بانا نا ذمہ داری نہ ان میں سے کون تھے زیادہ تر صحابہ سرکار کا کلمہ پڑھنے والے اس تو کلمہ پڑھنے اور بے شمار صحابی رسول بھی تھے جن کو مغالطہ لگ گیا تھا ان کا نہیں کوئی فرق نہیں پینا خیر سرکار رسول ہے نا اللہ نے یہ مسلمہ قصبہ اللہ دا ہے نا تو حضرت صدیق نے کہا نہیں عمر فاروق نے روکا یا امیر المومنین مدینے میں فوجی نہیں ہے مدینہ خطرے میں ہے کیپٹل خطرے میں ہے دارالحکومت خطرے میں ہے. سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا نہ نماز پڑھنے والوں کو معاف کروں گا نہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو معاف کروں گا نہ نبی کی ختم نبوت حملہ کرنے والوں کو معاف کروں گا. سبحان اللہ. جنگ جاری رہے گی جہاد جاری رہے گا اور کب تک اگر جنگل کے بھیڑی آ کے مجھے ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائیں اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ابو بکر کو گھسیٹنا تو منظور ٹکڑے ٹکڑے ہونا تو منظور اپنے جسم کے چیتھڑے بن جان تو منظور ہے لیکن نبی رحمت کی عزت میں ہمارے ابو بکر صدیق حرف نہیں آنے دے گا. تو عامی سرکار دو جہاں کے غلاموں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غیر مسلم ہے ان کو تبلیغ کی اجازت دی جائے. اجازت اس کو دی جائے گی جو ہمارے نبی کو رب کا نبی مانے گا اور نبی کے غلاموں کا نبی کا امتی مانے گا. جو اپنے سوا سب کو کافر یا مرتد مانے اس کے لیے بھی وہی خالد بن ولید کی تلوار سوار فرما. اور مسیلمہ کذاب کون تھا؟ اسے سرکار دو جہاں خط بھی لکھا تھا ایک میں کہ ملاقات بھی ہے لیکن ملاقات کی بات پوری نہیں ہے. خط بھیجا خط میں کیا تھا اسے کہا یا محمد بن عبداللہ خط لکھا آپ کیا کریں آپ اللہ کے رسول ہیں بے شک ہے یہاں تھوڑی سی میرے لیے یہ لکھ دیں یا مجھے 50-50 کر دیں. کیا کر دیں 50 کر دیں. آدھی نبوت آپ کی آدھی میری آدھی آپ کی آدھی میری. پھر خود لکھتا ہے نیچے کہ یہ اگر نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی عالمگیر نبوت ہے یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا کر دیں جب تک آپ زندہ رہے نبوت آپ کی اگر آپ وصال فرما جائیں نبوت میری. کوئی ایک شرط ہے پر یہ خط موجود ہے تاریخ پڑھیں لکھا سرکار نے سب چیزوں کو رد کر کے فرما دیا تو جھوٹا اور کذاب ہے میں رب کا سچا رسول. تو جھوٹا ہے بس جھوٹا ہے نبی تو ہی نہیں ہے نا نبی تو جھوٹا نہیں ہوتا نا تو ہے ہی جھوٹا تو جھوٹا ہے کذاب ہے. اور سرکار نے اس کے لیے نام جب کذاب استعمال کیا نا مسلمہ کسی کو پتہ نہ لگے آسا تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں کم لیں یا زیادہ لیں کذاب سادہ ضرور پڑھتے کہ نبی نے جو فرمایا.
وہ اللہ کا جھوٹا بندہ ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت میرے اوپر ختم ہے، رب کا آخری نبی ہو. اور نبیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ سرکار ہے تو نبی ہے، سرکار کل بھی تھے، آج بھی ہے اور قیامت والے دن بھی ہو. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ پڑھتے ہو جس کے بارے میں ہے کہ 72,000 یا 70,000 دفعہ جس بندے کے لیے پڑھا جائے وہ جہنم کی گہرائی میں بھی ہو، یہ کلمہ اگر اس کے لیے پڑھا جائے اور اس کے لیے سال ثواب کیا جائے تو اس کے لیے سارے ثواب کیا جائے. 2 منٹ رہ گئے، 2 منٹ کھولو، کوئی مسئلہ نہیں، 2 منٹ کوئی مسئلہ نہیں. میں تھے ختم نبوت اور گال کرنا لگا رہے تھے، میں ہونا چاہیے سا کہ جناب ختم کرو روٹیاں چھوٹی اس نے پر گفتگو کرو گھنٹہ پورا. یہ کی کرنے تھے سپریم کورٹ والے مورا مارنے نا ساڑھے خلاف، انہیں پتا ان کی خالی روٹیاں لنگر دیو سنیے کی ڈال لانے والے، باقی تحریک لبیک علی کی کٹائی جاؤ بس، اور کچھ نہیں کر رہا. میں کتنے سا اپنا بولے جنہیں تھی مخاطب نہیں تو پتہ لگا نا، انہیں کی پتہ لگا نا کیا سب کچھ ہے. یہ تو حال ہے ہمارا. تو میں عرض کر رہا تھا مسلمہ کے ذاب کے لیے سرکار نے واضح فرما دیا تو جھوٹا ہے. میں لا الہ الا کے اوپر بات کر رہا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول، آپ نے ترجمہ بے شمار پڑھا ہوگا. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، صرف اللہ ہی سب کا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول بچوں اللہ کے رسول تھے نہیں. اس کے اوپر اجماع علماء کا، اہل سنت کا اجماع ہے، 14 صدیوں سے اجماع ہے کہ جو بندہ بھی اس کے اوپر یقین رکھے کہ سرکار اللہ کے نبی تھے، اس کے اوپر کامل یقین رکھے، وہ کافر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. سرکار کے لیے لفظ تھے اگر استعمال کرو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو پتا چلا سرکار تھے نہیں، سرکار اب بھی ہے اور سرکار کل بھی ہے. تو نبوت تو ختم ہی نہیں ہوئی. نبوت سے تعلق سرکار کی ظاہری زندگی سے نہیں ہے. سرکار خود فرماتے ہیں کہ بعثت میں، پیدائش میں اول ہوں، بعثت میں سب سے آخر میں ہوں. رب نے سب سے پہلے مجھے بنایا تھا، مجھے پیدا کیا تھا، نبوت مجھے دی تھی، لیکن میرا اظہار، میرا اعلان رب نے سب سے آخر میں رکھا تھا. اور میں جو بات کر رہا تھا نا حضرت خالد بن ولید کی، عیسائی کو بھی اجازت ہوگی کہ عیسائی مانتا ہے کہ سرکار مسلمانوں کے نبی ہیں، سکھ بھی مانتا ہے نبی ہے، ہر دین مانتا ہے نبی ہے، لیکن مرتد کہتا ہے نہیں قادیانی نبی ہے، اس کو جو نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اس لیے وہ واجب القتل ہے. مرتد کے لیے اجازت نہیں ہے، مرتد کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، لیکن ہم خود نہیں کریں گے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ تھانے دار کا کام ہے، یہ ایس پی کا کام ہے، یہ ڈی سی کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے. آخری بات آپ سے عرض کروں، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پہرا دو. بڑا خطرناک ہوئی حالات. آج حالات یہ ہیں ہمارے کہ قادیانی آ کے ہمیں اسلامیات پڑھائیں گے. استغفراللہ ہے جی، بولو نا کس کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ اکابرین کی بھی، ہم سب کی ہے. قادیانی آ کے ہمیں اسلامیات پڑھائیں گے تو پھر سے بہتر نہیں ہے کہ ہم کسی ہندو کو بلا لیں. کیوں؟ ہندو بعض اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ وہ بے شک دین ان کا ہندوانہ ہے، لیکن جب سرکار کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں پہلے وضو کرنے دو ہمیں، پہلے ہمیں اشنان کرنے دو، وضو کرنے دو. سرکار نبی جب موڑا شریف سے مری اوپر سامان لے کے دونوں بھائی جاتے تھے نا، ہندو کے گھر سے، ہندو کی دکان سے سودا موڑا شریف سرکار مولوی کے دربار میں آتا تھا لنگر کے لیے. فجر کے وقت وہاں جب یہ پہنچتے تھے تو وہ آ کے کہتا تھا کدھر آئے ہو؟ ہے سودا لینے آئے. تو کہتا تھا تو سونا تھے بھی تھوڑے سے ان کو چنے دیتا تھا. ہمارے بزرگوں کو دادا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ دو بزرگوں کو چنے دیتا، آپ یہ کھاؤ کیونکہ سرکار مولوی کا لنگر کا سودا ہے، میں جا کے اشنان کر کے آتا ہوں. اس کو بھی رب نے احترام دیا ہے، اس کو بھی رب نے احترام دیا ہے. سمجھ گئے ہو؟ اس لیے سرکار کی ختم نبوت کی دوران تلاوت یا دوران سماعت غلطی کوتاہی ہوگی اس کو معافی عطا فرما. کیسٹ مکمل قرآن پاک سمیت دیگر مختلف صورتیں تیرے پاک نبی کی ذات کو درود پاک کا تحفہ پیش کیا گیا، خدا اس کو بھی قبول و منظور فرما. بالخصوص صاحب خانہ جو لنگر پاک کا اہتمام کیا ہے، ختم پاک کا اہتمام کیا ہے، اس کے لیے جو معقول مشروبات سمیت یا رب العالمین کھانے کا اہتمام کیا، خدا اس کو بھی قبول و منظور فرما. آج کی صحبت اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ و صحابہ اہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.